بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 32 فصل پنجم۔ صحابہ اور سلف کی زبان سے آپ کی تعریف۔ ابن عساکر نے حضرت صدیق سے بیان کیا ہے کہ مجھے زمین پر عمر سے زیادہ کوئی آدمی محبوب نہیں، اور ابن سعد نے آپ سے بیان کیا ہے کہ آپ سے مرض الموت میں کہا گیا کہ آپ حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کے بارے میں اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اسے کہوں گا کہ میں نے ان کے بہترین آدمی کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کا ذکر جلدی کیا کرو، اور ہم اس بات میں شک نہ کرتے تھے کہ سکینت حضرت عمر کی زبان پر بولتی ہے، یعنی ان کی گفتگو سے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ ابن سعد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے زیادہ غمگین اور سخی کوئی نہیں دیکھا۔ طبرانی اور حاکم حضرت ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور زمین کے لوگوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عمر کا علم ان کے علم سے بڑھ جائے گا۔ لوگوں کی رائے ہے کہ علم کے 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ زبیر بن بکر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نہ ابو بکر نے دنیا کو چاہا اور نہ دنیا نے ابو بکر کو چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے چاہا لیکن آپ نے دنیا کو نہ چاہا۔ باقی رہے ہم تو ہم پیٹ کی خاطر اس پر پشت کے بل لیٹتے رہے۔ اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحیفے کے بعد اس کپڑے میں لپٹے ہوئے شخص کے صحیفے میں جو اتارا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی طرق سے بیان ہوا ہے۔ اور طبرانی اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کا ذکر جلدی کیا کرو۔ عمر ہم میں کتاب اللہ کے زیادہ عالم اور اللہ کے دین کا ہم سے زیادہ فہم رکھنے والے ہیں۔ طبرانی نے عمر بن ربیعہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے کعب احبار سے کہا، آپ میری تعریف کیسے پاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کی تعریف لوہے کے سینگ کی طرح پاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، ایسا سخت امیر جس پر اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کے بعد ہونے والے خلیفہ کو ظالم گروہ قتل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر مصیبت آئے گی۔ احمد بزار اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ لوگوں پر عمر بن خطاب کی فضیلت 4 باتوں کی وجہ سے ہے۔ بدر کے روز قیدیوں کے ذکر کی وجہ سے آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق الآیہ۔ حجاب کے ذکر کی وجہ سے آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اے ابن خطاب، تو ہم پر غیرت کھاتا ہے جبکہ وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا الآیہ۔ اور حضور علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے جس میں آپ نے کہا، اے اللہ، اسلام کی عمر کے ذریعے مدد فرما، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں رائے دینے کی وجہ سے آپ نے سب سے پہلے ان کی بیعت کی۔ اور ابن عساکر نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی امارت میں شیاطین پابند سلاسل ہیں، اور آپ کی موت کے بعد وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ فصل ششم۔ قرآن و سنت اور تورات کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات۔ ابن مردویہ نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ قرآن میں ایسی باتیں بھی ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق ہیں۔ اور اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں لوگ گفتگو کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں تو قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہوتا تھا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو آپ کے موافقات بے شمار ہیں۔ نمبر 1، 2، 3۔ شیخین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میرے رب نے 3 باتوں کی میری موافقت کی ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں تو یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیویوں کے پاس اچھے اور برے لوگ آتے ہیں، اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ پردہ کر لیا کریں۔ تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں غیرت کی وجہ سے اکٹھی ہیں، تو میں نے کہا، ممکن ہے
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ نمبر 4، بدر کے قیدیوں نے سالم سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں میں میری موافقت کی ہے، یعنی بدر کے قیدیوں، حجاب اور مقام ابراہیم کے بارے میں۔ نمبر 5، شراب کو حرام قرار دینے کے بارے میں اصحاب سنن اور حاکم نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں شافی بیان دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تحریم حکم نازل فرمایا۔ نمبر 6، ابن ابی عاطم نے اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 4 باتوں میں میری موافقت کی ہے۔ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ نازل ہوئی تو میں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو یہ آیت انہی الفاظ میں نازل ہوئی۔ نمبر 7، عبداللہ بن ابی کے قصے میں صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا، تو آپ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو میں بھی اٹھ کر آپ کے سینے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا خدا کے دشمن ابن ابی پر آپ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حالانکہ اس نے فلاں دن اس طرح کہا تھا۔ خدا کی قسم ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا الآیہ۔ نمبر 8، استغفار کے قصے میں طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے بکثرت استغفار کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم الآیہ۔ نمبر 9، بدر کی طرف خروج کے لیے مشورہ طلب کرنے کے بارے میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے بدر کی طرف خروج کے بارے میں مشورہ طلب کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کا مشورہ دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون الآیہ۔ نمبر 10، قصہ افک کے متعلق مشورہ طلب کرنے کے بارے میں یہ واقعہ یوں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے قصہ افک کے متعلق مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آپ کی زوجیت میں دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے اس معاملے میں آپ کو اشتباہ میں رکھا ہوا ہے؟ وہ اس سے پاک ہے، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ تو آیت بھی اسی کے مطابق نازل ہے۔ نمبر 11، روزوں میں اپنی بیویوں سے مجامعت کے قصے میں احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ جب انتباہ کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے مجامعت کی، آغاز اسلام میں ایسا کرنا حرام تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے قول من کان عدوا الی آخرہ کے بارے میں ابن جریر وغیرہ نے متعدد طرق سے بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ موافقت کے قریب وہ طریق ہے جسے ابن ابی عاطم نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ وہ جبرائیل جو آپ کے دوست کو یاد کرتا ہے ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نازل ہوئی۔ نمبر 13، آیت فلا وربک لا یؤمنون کے بارے میں ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابو الاسود سے بیان کیا کہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، جس کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا اس نے کہا ہم عمر بن خطاب کی طرف جاتے ہیں۔ جب دونوں آپ کے پاس آئے تو ایک آدمی نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہم عمر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے کہا میرے آنے تک دونوں اس جگہ ٹھہرے رہنا، تو آپ تلوار لگا کر باہر نکلے اور اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کہا تھا کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، اور دوسرا بھاگ گیا اور جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسے خیال نہیں کرتا کہ عمر ایک مومن کے قتل کی جرت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اس آدمی کا خون رائے گاہ چلا گیا
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے قتل سے بری ہو گئے۔ نمبر 14، داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کے بارے میں یہ واقعہ اس طرح ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کا غلام آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا اے اللہ اس طرح داخل ہونے کو حرام فرما، تو آیت استیزان نازل ہوئی۔ نمبر 15، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین کے قول میں موافقت ہوئی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے اور اس کا قصہ اسباب نزول میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 16، اذان کے بعد حصوں میں آپ کی موافقت ہوئی۔ ابن عدی نے الکامل میں عبداللہ بن نافع کے طریق سے بیان کیے ہے جو عن ابی عن ابن عمر سے ضعیف ہے کہ حضرت بلال اذان میں کہا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا اس کے بعد کہا کرو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال ایسے ہی کہا کرو جیسے عمر کہتے ہیں۔ جس صحیح حدیث سے اولا مشروعیت اذان ثابت ہوتی ہے وہ اسے رد کرتی ہے۔ نمبر 17، عثمان بن سعید الدارمی نے ابن شہاب عن سالم عن عبداللہ کے طریق سے بیان کیے ہے کہ کعب الاحبار نے کہا کہ آسمان کے بادشاہ کے مقابل زمین کے بادشاہ کے لیے ہلاکت ہو۔ حضرت عمر نے کہا سوائے اس کے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، تو کعب احبار نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بات تو تورات میں ہے۔ تو آپ سجدے میں گر پڑے۔ حاشیے میں لکھا ہے سیوطی نے قطف الشمر فی موافقات عمر، شمر فی موافقات عمر کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، اور تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ شیبانی نے اپنی کتاب فضائل الامامین میں حضرت عمر کی 21 موافقات لکھی ہیں۔ ان میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ فصل ہفتم، آپ کی کرامات کے بیان میں بیہقی، ابن نعیم، لالکائی، ابن العرابی اور خطیب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسناد حسن کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک لشکر حضرت ساریہ کی سرکردگی میں بھیجا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ کے دوران آپ نے 3 بار کہا اے ساریہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ اس کے بعد لشکر کا پیغمبر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، ہم شکست خوردگی کی حالت میں تھے کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ یہ بات اس نے 3 بار کہی۔ ہم نے اپنے پشتوں کو پہاڑ کی طرف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ یہ آواز دے رہے تھے اور ساریہ جس پہاڑ کے پاس تھے وہ ارض عجم میں نہاون میں ہے۔ اور ابن مردویہ نے میمون بن مہران کے طریق سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت عمر جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ کے دوران آپ کو کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ آپ نے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤ، اور جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا اس نے ظلم کیا۔ تو لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کا مطلب معلوم کریں گے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ مشرکین نے ہمارے بھائیوں کو شکست دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کی طرف لوٹ جائیں تو انہیں ایک ہی طرف سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں سے گزر گئے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو میرے منہ سے یہ بات نکل گئی جو تم نے سنی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ 1 ماہ کے بعد فتح کی خوشخبری لے کر ایک آدمی آیا تو اس نے بتایا کہ ہم نے اس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی اور ہم پہاڑ کی طرف لوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت عطا فرمائی۔ ابو نعیم نے عمر بن حارث سے بیان کیا کہ حضرت عمر نے جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر 2 یا 3 بار یہ الفاظ کہے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا ایسے جنون ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آ کر کہا آپ نے لوگوں کو اپنے خلاف باتیں کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ آپ خطبہ کے دوران پکار رہے تھے اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جواب دیا قسم بخدا اس پر ضبط نہیں رکھ سکا، میں نے انہیں ایک پہاڑ کے پاس جنگ کرتے دیکھا کہ وہ آگے اور پیچھے سے گھیرے میں آ رہے ہیں، تو میں نے بے ساختہ کہا ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ تاکہ وہ پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں، یہاں تک کہ ساریہ کا پیغمبر خط لے کر آیا
کہ جمعے کے دن دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو گیا تو ہم نے ان سے جنگ کی، حتیٰ کہ جمعہ کا وقت ہو گیا تو ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جس نے 2 بار کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، تو ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور ہم ہمیشہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور انہیں مار دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا ان نے کہا تھا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو، اسے کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ نمبر 2، ابو القاسم بن بزران نے موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے نافع اور حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک آدمی سے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا انگارہ۔ آپ نے کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا روشن شعلے کا۔ پوچھا تو کس خاندان سے؟ اس نے کہا جلن کے خاندان سے۔ آپ نے فرمایا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا تپش میں۔ آپ نے پوچھا کیسی کیسی؟ اس نے جواب دیا شعلوں والی۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر جا، وہ جل چکے ہیں۔ وہ آدمی گھر گیا تو دیکھا اس کے گھر والے جل چکے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اور دوسروں نے بھی اس قسم کی روایت بیان کی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے اس روایت کو ابن درید نے الاخبار المنصورہ میں اور ابن کلبی نے الجامع میں بیان کیا ہے، جیسا کہ سیوطی نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، ابو شیخ نے العظمہ میں قیس بن حجاج کی سند سے اس شخص کے روایت کی ہے جس نے اس سے بیان کیا کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل شہر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت آئے جب آپ عجم کے مہینوں میں کسی دن داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا اے امیر، ہمارے ہاں دریا نیل کی ایک رسم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جب اس مہینے کی 11 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک نوخیز لڑکی کا اس کے ماں باپ کی موجودگی میں قصد کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اور اس کو بہترین قسم کا لباس اور زیورات پہناتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، اسلام پہلے کی رسوم مٹا دیتا ہے۔ پھر وہ اس رسم کی ادائیگی کے لیے تیار ہوئے اور نیل نہ زیادہ بہتا تھا اور نہ تھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت عمرو بن عاص نے یہ بات دیکھی تو حضرت عمر کی طرف یہ بات لکھ بھیجی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اسلام پہلی رسموں کو مٹا دیتے ہے، اور اپنے خط کے اندر ایک رکا بھیجا اور حضرت عمرو بن عاص کو لکھا میں نے اپنے خط کے اندر ایک رکا تمہاری طرف بھیجا ہے، اسے نیل میں پھینک دینا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے رکا کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے نیل مصر کے نام خط ہے، اگر تو پہلے خود بخود بہتا تھا تو اب نہ بہنا، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے چلاتا تھا تو میں خدائے واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے رکھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا روز صلیب سے ایک روز پہلے نیل میں ڈال دیا تو صبح لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک رات میں 16 ہاتھ تک چلا دیا ہے۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آل مصر سے یہ رسم ختم کر دی ہے۔ نمبر 4، ابن عساکر نے طارق بن شہاب سے بیان کیا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی حدیث بیان کرتا اور کذاب لوگ اس کی تکذیب کرتے تو آپ فرماتے اسے مت بیان کرو، پھر اسے حدیث سنا کر فرماتے اسے مت بیان کرنا، تو وہ آدمی آپ سے کہتا میں نے جو کچھ آپ کے پاس بیان کیا ہے وہ برحق ہے، مگر آپ نے جو حکم مجھے دیا ہے کہ اسے مت بیان کرو یہ غلط ہے۔ ابن عساکر نے حسین سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے وقت ہی سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، بیہقی نے دلائل میں حدبۃ الحمصی سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کو بتایا گیا کہ اہل عراق نے اپنے امیر کو سنگریزے مارے ہیں، آپ غصے کی حالت میں باہر نکلے، نماز پڑھائی تو اس میں بھول گئے، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا اے اللہ، ان لوگوں نے مجھ پر معاملہ مشتبہ کر دیا ہے تو ان پر معاملہ کو مشتبہ کر دے، جلدی ان پر سقفی نوجوان کو جاہلیت کا حکم چلانے کے لیے مقرر فرمایا، جو نہ ان کے اچھے آدمی کی بات قبول کرے نہ خطا کار سے درگزر کرے۔ ابن الہیعہ کہتے ہیں اس وقت تک حجاج پیدا نہیں ہوا تھا۔ اختتام پر آپ کی سیرت کے متعلق چند باتیں۔ ابن سعد نے عاصم بن قیس سے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے
تو ایک لڑکی گزری، لوگوں نے کہا یہ امیر المومنین کی لونڈی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ یہ امیر المومنین کی لونڈی ہے اور نہ یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے مال میں سے ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے مال میں سے آپ کے لیے کیا کچھ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مال میں سے عمر کے لیے گرمی اور سردیوں میں ایک قمیض، حج اور عمرے کے لیے خراجات، میرے اور میرے آل و عیال کے لیے قریش کے درمیانے درجے کے آدمی کی خوراک لینی جائز ہے، اور میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ ابن سعد اور سعید بن منصور وغیرہ سے کئی طرق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مال میں اسی قدر حقدار سمجھا جتنا یتیم کا ولی اس کے مال میں حق رکھتا ہے۔ اگر میں آسائش میں ہوں تو مال لینے سے بچتا ہوں، اور اگر نادار ہوں تو معروف کے مطابق کھاتا ہوں، اور اگر آسائش میں ہوں تو ادائیگی بھی کرتا ہوں۔ دوا کے لیے مجھے شہد کی ضرورت ہوتی ہے، بیت المال میں شہد کا ایک مرتبان ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں لے لوں گا، وگرنہ وہ مجھ پر حرام ہوگی۔ تو مسلمانوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک مدت تک آپ نے بیت المال سے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تو آپ کو تنگ دستی نے آ لی ہے۔ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا میں نے اپنے آپ کو اس مال میں مشغول کر لیا ہے، میرے لیے اب سے مال سے لینا مناسب نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبح اور شام کا کھانا لے لیا کریں، تو آپ نے لینا شروع کر دیا۔ آپ کے حج کے سارے اخراجات 16 دینار تھے، اس کے باوجود آپ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مال میں اسراف سے کام لیا ہے۔ جب آپ سے حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ وغیرہ نے گفتگو کی کہ آپ طیب کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو حق پر زیادہ قوی کرتا ہے، فرمایا کیا تم سب کی یہی رائے ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا میں تمہاری خیرخواہی کو جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ساتھی کو ایک راستے پر چھوڑا ہے، اگر میں ان دونوں کے راستہ کو ترک کر دوں تو میں ان کے مقام کو حاصل نہ کر سکوں گا۔ فرمایا لوگوں کو قحط نے آ لیا، اس سال آپ نے گھی اور گوشت نہ کھایا۔ دوسری دفعہ جب کسی شخص نے آپ سے کھانے کے متعلق گفتگو کی تو فرمایا تیرا برا ہو، میں اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا میں ہی کھا جاؤں اور ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ کا بیٹا عاصم گوشت کھا رہا تھا، اسے فرمایا انسان کے لیے یہی اسراف کافی ہے کہ وہ جو چاہے اسے کھا لے۔ آپ خلیفہ ہونے کی حالت میں صوف کا ایسا جبہ پہنتے تھے جس کو بعض جگہ چمڑے کے پیبند لگے ہوتے تھے، اور آپ بازار میں اپنے کندھے پر درہ رکھ کر گھومتے پھرتے تاکہ لوگوں کو ادب سکھائیں، اور کھجور کی اونٹنیاں اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پھینکتے تھے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص میں دونوں کندھوں کے درمیان 4 پیبند دیکھے۔ ابو عثمان الفاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازار بند کو چمڑے کے پیبند لگے دیکھے ہیں، اور جب آپ نے حج کیا تو چادر کے نیچے سایہ حاصل کیا، چمڑے کو درخت پر ڈال کر سایہ بنا لیتے۔ گریہ وزاری کے باعث آپ کے چہرے پر 2 خط بنے ہوئے تھے، جب آپ اس آیت سے گزرتے تو آپ درد کرتے تو گر پڑتے، ورد کرتے تو گر پڑتے، یہاں تک کہ کئی دن تک اس کی وجہ سے آپ کی قیادت کی جاتی۔ آپ زمین سے ایک تنکا پکڑتے اور فرماتے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی۔ آپ ہاتھ میں اونٹ کے بال پکڑے ہوئے داخل ہوتے اور فرماتے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تیرے بارے میں پوچھا جاؤں، اور اپنی گردن پر مشکیزہ اٹھا لیتے۔ پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے نفس میں کچھ غرور پیدا ہو گیا تھا، میں نے چاہا کہ اس کو ذلیل کروں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمادہ کے سال تیل کھانے سے آپ کے پیٹ میں قر اٹھا، آپ نے گھی کھانا اپنے نفس پر حرام کیا ہوا تھا۔ آپ نے انگلی سے اپنے پیٹ کو ٹٹول کر کہا ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ لوگوں کی حالت درست ہو جائے۔ اس سال آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ چمڑے کی طرح ہو گئے، اور آپ فرمایا کرتے جو شخص مجھے میرے عیوب سے مطلع کرے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو یا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا یا کوئی آدمی آپ کے پاس قرآن پاک کی آیت پڑھتا تو آپ اس کی ضرورت سے آگاہی حاصل کرتے۔ آپ کے پاس گوشت میں گھی ڈال کر لایا گیا، آپ نے دونوں کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا ان میں سے ہر ایک سالن ہے، آپ کی ران ننگی ہو گئی۔ تو اہل نجران نے ایک سیاہ داغ دیکھا تو کہا یہ وہ شخص ہے جس کی علامت ہماری کتاب میں پائی جاتی ہے، یہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے گا۔
اور کعب احبار نے آپ سے کہا ہم کتاب اللہ میں آپ کو جہنم کے ایک دروازے پر دیکھتے ہیں جو لوگوں کو اس میں گرنے سے روکتا ہے، جب آپ مر جائیں گے تو قیامت تک لوگ اس میں داخل ہوتے رہیں گے۔ آپ نے اپنے گورنروں میں کو جن میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے حکم دیا کہ وہ اپنے اموال کو نصف نصف کریں۔ آپ نے نصف ان سے لے لیا اور باقی نصف ان کے پاس رہنے دیا۔ یہ سب واقعہ ابن سعد نے لکھا ہے۔ اور عبدالرزاق نے جابر سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتوں کی بدخلقی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہمیں بھی ایسے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ میں ضرورت پوری کرنے کا خواہش مند ہوتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تو فلاں جگہ فلاں کی نوجوان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ آپ سے عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت سارہ کے خلق کی شکایت کی تو آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جب تک آپ اس میں کوئی ایسی بات نہ دیکھیں جو دین میں حرام ہو آپ اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے پاس خوبصورت کپڑے پہن کر آیا تو آپ نے اسے درے سے مارا یہاں تک کہ وہ رو پڑا، پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ غرور کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے تو میں نے پسند کیا کہ اس کو چھوٹا بنا دوں۔ خطیب نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ